بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا زمانہ گزر رہا ہے تو کتاب پڑھنے والے بھی متروک ہوتے جا رہے ہیں۔ یوں تو کتاب کے ریڈر اور کتاب کے پڑھنے والے ہر دور میں اپنی شناخت آپ رہے ہیں، تو اس دور میں کتاب کی اہمیت ہر کسی کو واضح ہے۔ واضح ہونے کے باوجود کتاب رکھنے والے بہت کم ہیں۔ بزرگ جو ہمارے سامنے آئیں اور کتاب کا مطالعہ رکھتے ہوں وہ بہت ہی کم لوگ ہیں۔ اسی طرح بزرگ علماء کو سننے والے اور بزرگ علماء سے استفادہ کرنے والے بہت کم رہے ہیں۔ ویسے بھی قرآن مجید میں ہے کہ مخلصین قلیل ہیں، اور یہاں ہم پریکٹیکل بھی دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں علماء حقہ سے رابطہ رکھنے والے، ان کی تقاریر سننے والے، ان سے استفادہ کرنے والے اور استفادے کے نتیجے میں اثر انداز ہونے والے دوسرے لوگوں پر یہ بہت کم ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک آج ہماری مہمان ہے، جن کا تعارف کچھ یوں کراؤں کہ سابقہ تو پرویز نام ہے، لیکن اس وقت غلام علی رضا حیدری کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ راولپنڈی کی مشہور و معروف شخصیت اور کتاب کے حوالے سے بھی جانی پہچانی شخصیت، اس عمر میں بھی کتاب کو نہ چھوڑنے والے، میری مراد غلام علی رضا حیدری صاحب۔ میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید بھی کہوں گا، اور آپ سے بزرگوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں اشتیاق اور شوق پیدا ہوا، انشاءاللہ، کیونکہ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک تو کنورٹ ہو کر اس مذہب میں تشریف لائے، دوسرا بزرگ علماء کو 1 to 1 مجالس میں اور محافل میں سننے کا موقع ملا۔ تو میں آج گفتگو مولانا قبلہ حافظ سیف اللہ مرحوم سے، اعلی اللہ مقامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان حوالے سے ان کے حالات زندگی، انہوں نے کہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے اور کس مدرسہ میں پڑھتے رہے، کچھ بیان فرمائیں۔ حافظ سیف اللہ جعفری مرحوم کا تعلق چونیا ضلع قصور سے تھا، تو ہمارے بچپنے کے زمانے میں وہ ہمارے گاؤں میں کھوڑ کا شہر جو ہے، وہاں جو ہمارا قدیمی کا امام بارگاہ تھا، وہاں خطاب کے لیے آئے، ضلع اٹک میں، تحصیل پنڈی گھیر ضلع اٹک میں جی۔ تو بالکل سادہ منش انسان تھے، مطلب سر پر ایک پرنا، نہ امامہ نہ ٹوپی، پرنا، جس طرح دیوبندی علماء کا طرز طریقہ ہے۔ تو شلوار قمیض اور توتی تہمت باندھی ہوئی وہ آئے، تو ہمارے ایک بزرگ ذاکر تھے کھوڑ کے، غلام حسین مرحوم، وہ ساتھ تھے۔ انہوں نے سنی مجلس، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ حافظ صاحب نے وہاں تقریر کی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد جب وقفہ برائے نماز تمام ہوا تو اس طرز کی تقریر انہوں نے کی تھی کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہمارے علاقے کے بزرگ جو ہے، جو حقہ تمباکو نوشی اور یہ نسوار وغیرہ پہننا، جیب میں عموماً پیکٹ ہوتا ہے، وہ کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی جیبوں سے، ذاکر غلام حسین صاحب اس کے گواہ ہیں کہ وہ تمباکو کی گتھیاں اور وہ نسوار کی پڑیاں اٹھا کے باہر پھینکی، اور امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر عہد کیا اس تقریر کے بعد کہ آج کے بعد ہم یہ مکروہات استعمال نہیں کریں گے اور نماز پنجگانہ کو ترک نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ، یعنی ان کی تقریر مؤثر ہوتی تھی، سحر انگیز تقریر ہوتی تھی، سحر انگیز۔ ان کی تقریر کی روش کیا تھی؟ دھیمے زیادہ قرآنی آیات، اچھا ماشاءاللہ، ہاں جی، قرآنی آیات، ایک رکوع پڑھ جاتے تھے۔ حافظ سیف اللہ زبانی فی الودی، رکوع پڑھتے تھے، پھر ترجمہ کرتے تھے، پھر تفسیر بیان کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد آخری جو ان کا جو لب الباب ہوتا تھا، وہ اپنی قوم کو اس کا محصل بتاتے تھے کہ اس بار ہماری کیا ذمہ داری۔ یعنی حافظ سیف اللہ مرحوم ایسی تقریر سیر انگیز کرتے تھے، لوگ اس کے بعد فوراً تبدیلی عمل کی طرف، اور ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ یہ خطاب میرے سے ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ پہلا سوال بھی میرا تھا کہ
انہوں نے کس مدرسہ سے پڑھا تھا، ان کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے؟ ہمارے سید محمد ثقلین صاحب کاظمی اسلام آباد راولپنڈی کی بڑی مشہور شخصیت ہو گزرے، مرحوم ہو گئے ہیں وہ بھی۔ ہاں جی، بہت ان کی کاوشیں ہیں، بہت کردار ہے ان کا علماء حقہ کا ساتھ دینا اور راولپنڈی اسلام آباد میں مذہب حقہ شیعہ کے عقائد و نظریات کا پرچار کرنا اور اتحاد بین المسلمین میں ایک منجھی ہوئی شخصیت تصور کیے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی کاوش کر کے، تذکرہ علماء امامیہ جی، اور تمام علماء کی چاروں صوبوں کی مکمل ہسٹری بمع تصاویر ان کے ناموں کے ساتھ، دستخطوں کے ساتھ وہ شائع کی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے پوری ہسٹری لکھی ہے حافظ سیف اللہ جعفری صاحب مرحوم کی، کہ وہ فاروق طالب علم تھے ادھر دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار، جو کہ مشہور ہے حضرت مولانا غلام اللہ خان مرحوم کے نام سے۔ تو 28 سال کی عمر تھی۔ مولانا غلام اللہ مرحوم کے یہ شاگرد تھے، حافظ سیف اللہ مرحوم اس درس میں پڑھتے تھے، اس درس میں پڑھتے تھے جی، غالباً درس نظامی تک پہنچ گئے تھے، یہ فارغی اس میں پورا ذکر لکھا ہوا ان کا۔ 28 سال کے بعد وہ مذہب حقہ پر آ گئے اپنی ذاتی تحقیق کے ساتھ۔ تو اس طرح انہوں نے 56 سال یعنی 56 ایئر عمر گزاری ہے، 28 سال ادھر اور 28 سال ادھر۔ تو جس جس علاقے میں انہوں نے خطاب کیا ہے وہاں انہوں نے رنگ چڑھایا ہے ماشاءاللہ۔ مذہب شیعہ خیر ان کے ساتھ ملاقات کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ وہ ملاقات ہوئی ہو تو اس میں؟ دیکھو جی، ہمارا تو بچپنے کا دور تھا، میرا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا ذاکر غلام حسین مرحوم صاحب سے تھا، ان سے کافی ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ مسلک شیعہ میں اگر ایسے 5 افراد اور آ جائیں نا تو پھر کیا ہی کہنے، جس طرح حافظ صاحب ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی، وہ اور تقریر کرنے کے لیے آتے تو آج کل یہ فیس کا مسئلہ اور اس حوالے سے ان کے رویہ یا طریقہ کار کیا؟ اس بارے ان کا ریکارڈ مکمل خاموش ہے، کوئی ضعیف سی بھی روایت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی منہ چڑھ کے کوئی مانگا ہو یا طے کیا ہو یا کسی کو خط میں بتایا ہو کہ اتنے پیسے بھیج دو تو آ جاؤں گا۔ حالانکہ تقریروں میں تو مشہور تھے، بہت سارے مجالس پڑھتے تھے، کوئی شک نہیں، بہت شک نہیں، ان کی زیادہ اصلاح پاری تقریر ہوتی تھی، یہ تنقید کم کرتے تھے، تو اصلاح شیعہ کی اصلاح پر زیادہ خطاب کرتے تھے، اس کا تعارف کراتے تھے نوجوانوں کو، بزرگوں کو قدر دلانا چاہتے تھے۔ سنا ہے ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مذہب حقہ کو تسلیم کر گئے اور ذاکر غلام حسین مرحوم فرماتے تھے کہ جس وقت یہ خطاب کر کے چلے گئے تو پورا ہفتہ وہ کھوڑ میں بازار میں مین بازار میں جو اہلیان کھوڑ آتے جاتے تھے، وہاں کے کچھ مولوی کوئی ہمارے سنی بھائی مسلمان آتے تھے، وہ ان کی تقریر کا تذکرہ کرتے تھے، کب آئیں گے، پھر یہ کب آئیں گے، یہ کہاں کے ہیں۔ اتنی کسی نے جانچ پڑتال نہیں کی جتنی ان کے بارے میں۔ بہت مہربانی، شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے اور اس طرح کے واقعات جو ہے قوم تک پہنچتے رہیں۔ سامعین و ناظرین، ایک بات بڑی مشہور و معروف اور ببانگ دول کہا جاتا ہے کہ حافظ سیف اللہ مرحوم اپنی تقریروں میں بیان کرتے تھے، اے شیعان حیدر کرار، میں آپ کی عزاداری دیکھ کر، میں آپ کی ماتمداری دیکھ کر شیعہ نہیں ہوا، بلکہ میں ناج البلاغہ کا پہلا خطبہ توحید پڑھ کر شیعہ ہوں۔ اگر کسی نے شیعت کو دیکھنا ہو تو ناج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیں اور آپ کو شیعت کی توحید سمجھ آ جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ نیک و مان۔